علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفت، جلال، شان اللہ مال کے لفظ خال کے لادوال وحدہ لا شریک کے لیے اللہ تعالیٰ درود و سلام سرور مومن تاجدار مدینہ والی بطحہ ساقی مصر شاہ محشر سید البشر سید الانبیاء بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہر پر حضرات، رجب المرجب کا مہینہ آج اس کی 20 تاریخ ہے۔ 22 رجب اسلامی تاریخ کے عظیم البراء صحابی رسول، کاتب رسول، خال المؤمنین حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ آج کا مجمع انہیں کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے ایک دو اشعارات ان کے بارے میں ہے، کبھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ بدنصیب ایسے لوگ ہیں، ان کی بدنصیبی ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی سوچ اور فکر دوڑا کر ان کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہ پہلے وہ لوگ جو پہلے سالوں میں مسلمان ہوئے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصاریوں میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھائی کے ساتھ پیروی کی۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو۔
اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت 100 میں فرمائی کہ یہ صحابہ اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ پر کیا ہو گئے راضی ہو گئے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اور اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے جنات باغات تیار کیے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ابدا اور یہ صحابہ یہ نیک لوگ ان کے ہاں جنتوں میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ وہ ہستیاں صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ میں جنت کی بشارت دی اب جنت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اسی نے دینی ہے جس کو چاہے دے دے ہم لوگ جنتوں کے فیصلے کرتے پھرتے ہیں کہ یار اس کو دینی اور اس کو نہیں دینی ایسی ہے جیسے ایک سادہ سی بات ہے جس کی جو چیز ہے جس کو مرضی دے دے ہم لڑائی کرنے والے کون ہیں تو وہ مالک الملک کا جسے جنت دے گا اسی نے دینی ہے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے یار کہ ہم نے بھی جانا ہے کہ نہیں جانا اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ نے نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے تمام لوگوں کے مخلوق جو انسانوں کی ہے لوگوں کے دلوں کو دیکھا فرمایا لیکن فرمایا اللہ نے پایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خیر قلوب العباد اپنے بندوں کے دلوں میں سے سب سے بہتر دل فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا بلانے والا بھی اللہ تعالیٰ تو فرمایا فاصطفاہ لنفسہ اللہ نے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دل کو آپ کے دل کو فرمایا اپنے لیے منتخب فرمایا اور آپ کو اپنی نبوت اور آخری نبی کا اعزاز آپ کو دیا یہ اللہ تعالیٰ نے بنا پہلا سٹیپ دوسرا فرمایا حدیث میں کیا ثم نظر فی قلوب العباد پھر اللہ تعالیٰ نے بقیہ لوگوں کے دلوں کو دیکھا جو ایک آپ کا دیکھنا ہے کہ ہمارا دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کوئی اس سال پیدا ہوا تھا یا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس عالم ارواح میں موجود ہیں عالم ارواح میں تو سارے موجود ہیں آگے ایک ترتیب لگی ہے کس نے کس سال میں نیچے جانا ہے کس نے کس سال میں نیچے جانا ہے کس نے کس صدی میں نیچے جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ نہیں یہ ہماری تقسیم ہے دن اور رات کی اللہ کی تقسیم نہیں یہ ہمارے لیے اب فرمایا کہ پھر اللہ نے بقیہ لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور لفظ کیا ہے فرمایا فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فرمایا پھر صحابہ کے دلوں کو بقیہ سارے لوگوں کے دلوں میں سے سب سے بہتر پایا فَجَعَلَهُمْ نُظَرَاءَ نَبِيِّهِ فرمایا جتنے بھی لوگ ہیں ہم بھی ان میں شامل ہیں ہمارے دل بھی دیکھیں گے ہمارے سے بعد میں آنے والوں کے دل بھی دیکھیں گے فرمایا پھر ان دلوں میں سے صحابہ کے دل دیکھے وہ بقیہ لوگوں میں سب سے بہتر فَجَعَلَهُمْ نُظَرَاءَ نَبِيِّهِ اللہ نے ان کو اپنے نبی کے وزیر بنا دیا یہ بنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ یہ صحابہ کا اعزاز کس نے دیا اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ نے ان کو دور میں پیدا کیا پھر نبی کے زمانے میں پیدا کیا اور وہ مسلمانوں تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا انہی جلیل قدر عظیم المرتبہ ہستیوں میں سے صحابہ کرام اور ان صحابہ میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کیا جرنیل تھے مضبوط تھے دلیر تھے بڑے ہی زیرت اور بڑے ہی سمجھدار تھے ایک سردار گھرانے میں پیدا ہوا حضرت ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے کافروں کے سردار تھے جب آپ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی نے بھی یاد رکھے وہی پروٹوکول دیا کتنی مشہور حدیث آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا فتح مکہ کے موقع پر اسے بھی امن ہے اور ہم یہ لفظ سنتے ہیں کہ جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا
اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی امن ہے۔ کیوں؟ پیچھے کسی کی ہسٹری بھی ہے، ایک احسان تھا ان کی نیکی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے اس کا پھر قدر نہیں چکایا، ایک لمبی بات۔ تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور وہ تمام کے تمام یاد رکھے صحابہ کے فضائل، وہ تمام کے تمام آپ کے اوپر ثابت اور فیٹا۔ اس کے علاوہ بھی چند ایسے فضائل جو آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو سپیشل دعا دی۔ الفاظ کیا ہے؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، ترمذی شریف کی روایت۔ اللہم اجعلہ، اے اللہ تعالیٰ اس حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ ہادیا، ہادی بنا دے۔ ہادی اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، جو لوگوں کو رستہ بتاتا ہے، میں اس کو ہادی بنا، لوگوں کا لیڈر بنا، لوگوں کو رستہ دکھائے، مہدیت، اور اسے خود بھی ہدایت یافتہ بنا۔ اور تیسرے لفظ ہے واہد بہ، اور مزید لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت کے اوپر لے گئے۔ کہ حضرت معاویہ کو اللہ کے نبی کی سپیشل دعا، اور تاریخ نے دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاکھوں لوگوں کے اسلام کا بھی باعث بنا، لاکھوں لوگوں کے اسلام کا باعث بنا۔ آگے جا کے وہ بات آئے گی۔ اور ایک اور دعا اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم، اے اللہ، علمہ الکتاب، علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم دے، اسے کتاب کی تعلیم دے۔ کتاب قرآن مجید، والحساب، اے اللہ اس کو حساب و کتاب سکھا دے۔ حساب و کتاب کرنا آج ہمارے یہاں پہ اکاؤنٹنٹ اس کی بڑی ویلیو، جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں یہ حساب بھی تو ماہر ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے یار ادھر نفع ہے، ادھر نفع نہیں ہے، ادھر نقصان ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ یہ چیز دے دے وہ بھی ترقی بھی کر جاتے ہیں۔ کئی بندے ہوتے ہیں وہ حساب کتاب میں مار کھا جاتے ہیں، پورا کا پورا کاروبار تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اکاؤنٹنگ کرنا، حساب کتاب کرنا، ججمنٹ کرنا، یہ بھی اللہ کی دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے۔ اور ساتھ فرمایا وقہ العذاب، اے اللہ اس کو آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ اللہ کے نبی کی حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو دعا ہے۔ اور ایک اور مشہور حدیث صحیح مسلم شریف کی روایت، صحیح مسلم کی صحیح روایت، بخاری مسلم کی روایت ساری کی ساری صحیح ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے فرمایا ہے اللہ کے نبی میں آپ سے 3 چیزیں طلب کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیں۔ فرمایا نمبر 1 میری بیٹی ام حبیبہ، میں اس کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے قبول فرمایا۔ دوسرا فرمایا میرا بیٹا معاویہ، فرمایا وہ حساب کتاب کا ماہر ہے، پڑھا لکھا بنتا ہے، اسے اپنی صحبت میں لے، اس سے اپنا کاتب مقرر کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نام ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہوئی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت معاویہ کو پھر آپ اللہ کے نبی ساتھ رکھا کرتے تھے، اور آپ سے قرآن مجید کی جو آیات اترتی تھی کاتبین وحی میں حضرت معاویہ کا بھی شمار ہے کہ وہ قرآن مجید آپ ان سے لگوایا کرتے تھے، جو آپ پر وحی آتی تھی، اس لیے آپ کو کاتب وحی بھی کہا گیا۔ اب ابھی بھی ایسے نادان لوگ جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں بیوقوف کہ اللہ کے بندوں جس بندوں نے قرآن مجید لکھا اور اللہ کے نبی نے وحی الہی امت تک پہنچانے کے لیے ان کو مقرر فرمایا، اگر وہ ہی اتنے برے ہوتے، اتنے غلط ہوتے تو اللہ کے نبی اتنی اہم ذمہ داری کیسے دیتے؟ آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس کو لکھنے والے اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی اترا، اللہ کے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو لکھنے والے کون؟ حضرت معاویہ ہیں، اور صحابہ بھی لکھا کرتے تھے، لیکن ایک حضرت معاویہ بھی۔ تو کتنی اہم ذمہ داری اللہ کے نبی اپنے وفادار بندوں کو ہی دیتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اہم کام کسی ایسے بندے کو دیں جس پر آپ کو یقین نہ ہو، عقل بھی سے تصدیق نہیں کرتے؟ آپ نے انہیں اپنا کاتب مقرر کیا، جہاں وہی لکھا کرتے تھے دیگر پور بھی آپ لکھا کرتے تھے۔ اور تیسری حضرت سفیان نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی دستے کا امیر مقرر کر دے، میں جا کے کافروں سے لڑائی کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو مقرر بھی کرو۔ حضرات
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مسلمانوں کے چھٹے حکمران، حضرت علی کے بعد کچھ عرصہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن متفقہ طور پہ حضرت حسن نے بھی آخر میں اپنی امانت، اپنی خلافت آپ نے کس کو دے دی؟ صلح کر دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ان لاکھوں صحابہ کی موجودگی میں جو حضرت علی مقتدار کے ساتھ تھے، آپ اپنے جو کچھ عرصہ اختلافات ہوئے ان کی صلح وہ بھی اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ نوازا امت کے دو گروہوں میں صلح کرائے، اور تمام کی تمام امت حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی دور حکومت پر ان کو امیر بنانے پر سارے کے سارے متفق ہوئے، اس کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہی بات اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں فرمایا اول هذه الامر نبوۃ و رحمہ۔ بڑی توجہ سے یہ حدیث سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اس امت کا پہلا دور نبوت کا ہے اور رحمت کا دور ہے، کہ میں نبی ہوں اور یہ میرا دور رحمت کا دور ہے۔ ساتھ فرمایا ثم یکون خلافہ و رحمت، فرمایا پھر اس کے بعد خلافت آئے گی اور رحمت بھی ہوگی۔ تیسرا فرمایا ثم یکون ملکا و رحمہ، فرمایا پھر اس کے بعد بادشاہت کا دور ہوگا اور وہ بھی رحمت کا دور۔ یہاں ہمارے ہاں ایک اشکال پایا جاتا ہے کہ جی بادشاہت حضرت معاویہ نے نافذ کر دی۔ حضرات ایک بات بڑی وضاحت سے جو ہمیں سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ خلافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سال تک رہے۔ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی، ختم ہو رہی تھی۔ اسلام کا نظام حکومت یاد رکھے وہ خلافت ہی، کہ نظام خلافت آئے، مسلمانوں کا خلیفہ مقرر ہو، پورے کے پوری دنیا میں ایک خلیفہ کا آگے چلے اور مسلمان سے خلیفہ تسلیم کریں، قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے۔ یہ پہلا سب سے اچھا اعلیٰ طریقہ اسلام نے جو ہمیں دیا ہے وہ خلافت۔ اب اگر خلافت ممکن نہیں تو دوسرے جتنے بھی دنیا کے اندر نظام حکومت موجود ہے ان میں بادشاہت سب سے بہتر۔ نظام حکومت کون سے؟ ایک ہم جس پہ ہم نے اختیار کیا جمہوری نظام۔ اب جمہوری نظام میں قسمیں ہیں، اقتدار کی نظام الگ ہے، ہمارے یہاں وزیر اعظم سفیر ہوتا ہے ہمارے نظام حکومت۔ اسی طرح کمیونسٹ ہے، ہمارے ساتھ جتنی بھی ریاستیں ہیں، چائنا ہے یا رشیا ہے، وہاں پر ان کا نظام موجود ہے۔ بادشاہت دنیا میں موجود ہے۔ تو یاد رکھیں اسلام نے خلافت کے بعد بادشاہت کو پسند کیا ہے، جمہوریت کو پسند نہیں کی۔ دلائل اس کے بے شمار ہے، موضوع نہیں ہے یہ، لیکن پیغمبروں نے بھی بادشاہت طلب کی۔ حضرت سلیمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قرآن میں موجود ہے، اے اللہ ایسی بادشاہ دے لا ينبغي لأحد جو کسی اور کو نہ ملی۔ حضرت داؤد پیغمبر کے دور میں بھی کیا تھی؟ اس قوم نے کہا اجعل لنا ملکا، اے اللہ ایک بادشاہ مقرر کر دے اور ہم اس بادشاہ کے زیر سایہ جہاد کریں اور اسلام کی تبلیغ کریں۔ اگر بادشاہت بھی عدل اور انصاف کے ساتھ اسلامی اصولوں کے ساتھ ہو تو بادشاہ کا نظام بھی بہتر، اسے ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو ہماری جسے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آج جو بھی ہمارے سامنے حالات ہیں، وقت بھی نہیں ہے کہ آج بھی جمہوری نظام کیا ہے کہ ایک ریاست ہے امریکہ کی میں جمہوریت ہے اور اس کے ساتھ والے ملک میں انہوں نے حملہ کر کے صدر کو چھپا دیا۔ ایک جمہوریت ہمارے ساتھ انڈیا میں ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، ان کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ وہ پاکستان میں جو جمہوریت رائے ہے وہ بھی سب کو پتا ہے کس قسم کی جمہوریت رائے۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے، بات صرف یہ کر رہے تھے کہ وہ بادشاہ کی جائز ہے اور اللہ کے نبی نے اسے رحمت قرار دیا۔ قال ابن تیمیہ وکانت امارت معاویہ ملکا و رحمہ، فرمایا جو حضرت معاویہ تھے ان کا دور بادشاہت کا تھا اور رحمت اور رحمت کا بھی تھا، کہ حضرت ابن تیمیہ نے فرمایا۔ تو اللہ کے وسلم کی آخری حدیث اس بارے میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں فرمایا اکبر جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، فرمایا یاد رکھیں میری امت میں سے پہلا وہ لشکر جو سمندر میں اسلام کی خاطر لڑے گا قد اوجبوا، فرمایا ان پر جنت واجب ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جنت واجب سے مراد کیا کیا کہ جنت حرام ہو گئی اور جنت واجب ہو گئی۔ کارن وہ حرام حرام ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی
کیا میں ان میں سے ہوں میرے لیے دعا فرماتے فرمایا تفیح پوری ان سے. یہ صحیح روایت ہے. حضرات یہ دلائل کس چیز کے ہیں؟ یہ بے شمار دلائل حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے، جس میں ان کو جنت کی بشارتیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کے علامات. لیکن آج بدبخت لوگ ایک بات کو لے کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطعون قرار دیتے. مطعون قرار کر دیتے ہیں انہوں نے یزید کو خلیفہ مقرر کر کے. بھائی مستقبل میں کسی کیا ہونا کسی کو پتا. ایک فیصلہ اگر آپ کو کرتے ہیں موجودہ حالات کے مطابق، اب مستقبل میں کیا ہو کسی کو نہیں پتا. یہ آگے سے سوچ فکر کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو صلح حدیبیہ جب ہوئی، آپ نے ان کو مکے بھیجا. اب مکے کو گرفتار ہو گئے، شہادت کی خبر مشہور ہو گئی اور موت کے اوپر بیعت کرنا پڑی. پھر فیصلہ تھا کیسے ہو گئی. وہ صحابہ کرام جو غزوہ احد کے اندر انہوں نے سوچا یار مسلمان جیت گئے، چلو جی اب مال غنیمت اکٹھا کر لو، مسلمانوں کا نقصان ہو گیا. مستقبل میں کیا ہوتا ہے اس کا نہیں پتا ہوتا. تو ایک واقعے کو لے کے اس کو بیس بنا کر صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرنا، اور آج ہمارے سادہ لوگ مسلمان بھی اس طرف چل پڑے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ایک بڑے اچھے تعلق والے بندے ان سے بات ہوئی، اس نے بھی ایسی بات کہی. اس نے کہا بات کی کہتے یار آخر ان کو پتا تو تھا یہ کیوں ہو گیا. تو نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام بھی اسی طرح میں معاملات تھے. بھائی ایسی بات نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم سے جو بات پوچھی جا رہی ہے، جو ہم سے سوال کیے جائیں گے، ہم اس کی حد تک رہیں گے. ہم اپنی نماز، اپنی توحید، اپنے معاملات، اپنے اخلاقیات، اپنے گھروں کے معاملات وہ اسلام کے مطابق گزاریں. اپنے اولاد کی تربیت کریں، رزق حلال کے بارے بات کریں. جو گزر گئے صحابہ کرام ان کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. نہ ہم سے سوال کیا جائے گا، نہ ہم سے پوچھا جائے گا، نہ فرشتوں نے یہ بات کرنی ہے آپ کو. آپ اپنے معاملات کے جواب دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی، ان کے بارے میں اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بات دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آج کا مقدمہ سیرت سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا. پھر کبھی موقع میں انشاءاللہ اس بارے میں تفصیلی بات کریں. ایک اعلان سماعت فرمائیں. پرسوں بروز اتوار معاملہ نگر کی مشہور دینی درسگاہ مرکز صدر العلوم اسلامک ایجوکیشن سینٹر چک حافظ والا میں تقریب تکمیل صحیح البخاری منعقد ہو رہی. موسم بھی سخت ہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے ایمان کی حرارت کو جوش دلانا ہے اور وہاں پر مغرب کی نماز پڑھنی. مغرب سے تھوڑی بار شیخ الحدیث پر تفسیر مولانا شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب شیخ العرب العجم ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں. بڑے محقق ہیں، بڑے محدث ہیں اس دور کے. تو تمام اعمال وہاں پر شرکت فرمائیں. درس بخاری میں شامل ہو، دعا میں شامل ہو. اور یہ ادارے، یہ دینی مجالس، یہ دینی پروگرام اس میں حوصلہ افزائی چاہیے اور آپ لوگ اس کو حوصلہ افزائی دیں. جس طرح کے حالات جا رہے ہیں مسجد اور مدرسوں کے پیچھے تمام کی تمام دنیا پڑی ہوئی ہے. تو یہ جو خیر کی باتیں ہیں یہ بھی مساجد اور مدارس ہیں، ان کی سپورٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. وہاں پر آپ آئیں، وہاں پر پہنچیں اور جو توفیق ہو اتنی دیر بیٹھیں اور علم کی مجلس میں شامل ہوں. فرشتے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. جو لوگ علم کی مجلس کے لیے سفر کرتے ہیں جب تک بیٹھے رہتے ہیں فرشتے ان کو ڈانٹ کے رکھتے ہیں. تو تمام احباب پرسوں دو سب لازمی حاضری ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.